हाफिज साहब के बयानात के लिए हाफिज साहब के ऑफिशियल चैनल हाफिज अब्दुल सत्तार स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सही तरीके से बात कहने की, सुनने की, समझने की, फिर उस पे अल्लाह ताला हम सबको अमल की भी तौफीक अता फरमाए। भाग कर शादी करने के मुताल्लिक बहुत से लोग हमसे कह भी रहे थे कि आप इस पे वीडियो बनाएं, ये केस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। पहले ये कम थे, लेकिन अभी 2-3 साल में बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो मैंने कल जैसी भी अपनी टूटी फूटी तहकीक की है इसके ऊपर कि ये हवस है या क्या है जो लड़का लड़की को भगा कर ले जाता है। वो सचमुच आपसे मोहब्बत करता है, सच्ची मोहब्बत करता है, या सिर्फ और सिर्फ एक हवस है जो वो तुमसे पूरी करना चाहता है। जैसे भी हमने अपने दोस्तों से पूछा और यूट्यूब पे देखा और इसके बारे में पढ़ा, तो जैसी हमने तहकीक की है, मैं चाहूँगा कि वो सब आपके सामने पेश करें और मालूम हो कि ये कितना ख़तरनाक चीज़ है और कितना बड़ा गुनाह है, और लड़की की ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ जहन्नम के अलावा कुछ नहीं बनती है। बस भाग कर शादी करना, इस्लाम में पसंद की शादी करने की इजाज़त है, लेकिन इस्लाम भाग कर अपने माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकालने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। लेकिन माँ बाप को यह समझना चाहिए कि ऐसी नौबत ही ना आए। अगर कोई दीन और दुनिया के एतबार से ठीक है तो निकाह कर देना चाहिए। हम थोड़ा पहले माँ बाप के ऊपर बात कर लें, उसके बाद इसके ऊपर बात करें। माँ बाप की भी गलती है। अब लोग ये समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ माँ बाप के हुकूक औलाद के जिम्मे हैं कि उनसे अच्छी तरीके से बात करे, उनके पैर दबाए और उनसे प्यार मोहब्बत से बोले। मेरे भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन मेरे भाई, फिर माँ बाप ये समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ने इन्हें मेरे हुक्म के नीचे दबा दिया है, इनका हुक्म मेरे ऊपर कुछ भी नहीं है। मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ हुकूक औलाद के माँ बाप के ऊपर भी है। अगर वो अदा नहीं किए तो कल क़यामत के अल्लाह पूछेगा कि ये तो तुम्हारे पैर दबाता था, तुम्हारी खिदमत करता था, सब कुछ करता था, लेकिन तुम ये भूल गए कि इसके भी कुछ हुकूक मेरे जिम्मे है, वो तुमने अदा नहीं किए। पहला हुकूक, बच्चा पैदा हुआ, 7 दिन का हुआ खतना, और अच्छे से अच्छा उसका नाम रखा जाएगा, उसके कान में अजान दी जाएगी, पहला हुकूक। दूसरा, 7 साल की उम्र में हुआ, नमाज का हुक्म देना पड़ेगा। तीसरा, 10 साल का हुआ, नमाज नहीं पढ़ रहा तो पिटाई लगानी पड़ेगी। ये हुकूक है औलाद के माँ बाप के जिम्मे। जब खुद नहीं पढ़ते तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे। फिर बालिग होगा, फौरन निकाह होगा। अब कुछ भी नहीं होगा, दूसरे काम जो बाद में होंगे, घर बनाना और गाड़ी बंगला बनवाना, ये अब बाद में होंगे। बालिग हुआ, रिश्ता देगा, फौरन निकाह। क्यों? कि कल को ये नौबत ना आए कि हमको भी खून के आंसू बहाने पड़े। लेकिन माँ बाप खुद चाहते हैं कि हमको खून के आंसू रुलाओ, हम तैयार हैं खून के आंसू रोने के लिए। वो कहाँ तक रोके अपने आप को, कहाँ तक वो रोके? वो जवान हो गया है लड़का, क्या करेगा वो? कहाँ से अपनी ख्वाहिश पूरी करे? जो हलाल रास्ते थे वो तुमने बंद कर दिए, उसके लिए वो कहाँ जाए? अब बस कंट्रोल करे वो अपने आप को। बस कितना करेगा? जब अल्लाह खुद कह रहा है कि बालिग हुआ, निकाह करो, बस नहीं, वो थोड़ा कमा ले, थोड़ा और पैसा दे दे, बीवी आएगी तो बीवी को देने लगेगा, हमको नहीं देगा। और बहुत गुस्सा आती इस बात पे हमको कि वो मरा जा रहा है बेचारा, काम कर करके। वो ये भी सोचता चलो हम काम कर रहे हैं, अपने माँ बाप को पैसे कमा के दे रहे, लेकिन माँ बाप ये सोचते नहीं है कि मेरे बच्चा जवान हो गया है, उसे भी, अभी मैं खोल के आपको बता नहीं सकता हूँ, उसे भी किसी चीज की जरूरत है। ये उनके दिल में ख्याल नहीं आने वाला। बस पड़ा रहने दो, क्या है, जब शादी के टाइम आएगा करवा देंगे, कौन सा मरा जा रहा है। और जब वो
कुछ गलत काम कर दे, इसने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। सही किया उसने, निकाला, सही किया बिल्कुल। हम तो अप्रिशिएट करते हैं ऐसे लोगों, सही किया बिल्कुल। क्यों कि अब दुनिया इतनी मॉडर्न हो गई है कि अब उन्हें ये नहीं पता चलता कि मेरे बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि इनके संग क्या करना चाहिए, अब इनकी शादी कैसे करे और क्या करे। नहीं, पहले घर बन जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला खरीद ले, उसके बाद देखें क्या करना है। उधर जो उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, वो लेटरिन में जाके फौश फिल्में देख रहा है, अपने हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा है, उसको किसी को कोई मालूम नहीं है, उसको किसी को नहीं। और एक बात याद रखो, जो बच्चा गुनाह करेगा माँ बाप की वजह से, गुनाह माँ बाप को मिलेगा। क्यों कि तुम्हारी वजह से गुनाह हुआ है। आज अगर तुमने इसका निकाह कर दिया होता तो ये गुनाह करता, ये गंदी फिल्मों की तरफ जाता, ये जिना की तरफ जाता? नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ अपनी बीबी के पास जाता बस। तो मेरे भाई, जो लड़के ये काम कर रहे हैं, माँ बाप ये ना समझे कि हम इन चीजों से आजाद हैं। वो गंदी फिल्में देखेगा तो उसको गुनाह मिलेगा, हाथ से जो कुछ करेगा उसको गुनाह मिलेगा। तो मेरे भाई, माँ बाप की गलत फहमी है। क्यों कि तुम्हारी वजह से गुनाह हो रहा है। तुम दीवार बने हुए इसके सामने खड़े हुए हो और मजबूरी में आके वो ये कर रहा है, मजबूरी में आके। तो तुम भी उतने ही हकदार हो जितना वो है। तो मेरे भाई, अपने बच्चों की शादी करो, वरना वो दिन दूर नहीं है कि तुमको खून के आंसू रोने पड़े। दिन दूर नहीं है, आने वाला है। अब तो दुनिया जहन्नम बन के रहेगी, और बनने क्या, आदि तो बन गई है, आदि तो बन गई है। जिसको जो अच्छी लगे लेके भाग जाओ। क्यों? माँ बाप शादी के लिए उनके कोई चिंता ही नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। जो अच्छी लगे लेके भागो, जो भी अच्छी लग जाए उन्हें कि चलो फुसला दो, चलो मेरे साथ। उसको भी मालूम है कि 3 साल से पहले मेरी बारात होने वाली नहीं है, 3 साल से पहले मेरा भी निकाह नहीं होगा। क्यों? माँ बाप करवाएंगे ना, कमाते रहो, देते रहो बस। कोई बात भी नहीं करता शादी के ऊपर, कोई बात भी नहीं करना चाहता है। मौलाना मुफ्ती चीख रहे हैं कि निकाह करो, निकाह करो, हराम से बचाओ बच्चों को, लेकिन कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। वे समझते नहीं है ठीक हो रहा है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। और जब बीबी आती है, यही बात याद रखना, बीबी आती है, अब वो क्या कहती है? माँ बाप के साथ नहीं रहेंगे। सही कहती है, सही कहती है बिल्कुल। क्यों कि वो ये जानती है कि जो पैसा मेरी बारात में खर्चा किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे आदमी का पैसा है। बात यह ध्यान में आ रही है, समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहे हैं? दोबारा बताते हैं कि जब बीबी आती है शादी करने के बाद अपने घर पे, अपने शौहर के घर पे, तो वो क्या कहती है कि हमें आपके माँ बाप के साथ रहना नहीं है। सही कहती है, सही कहती है बिल्कुल कि इनके साथ यही होना चाहिए। क्यों कि वो ये जानती है, उसको ये मालूम है। लोग सिर्फ यही समझते हैं कि मर्द के ऊपर सिर्फ और सिर्फ माँ बाप के हुकूक हैं। उसको ये नहीं मालूम है कि औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर है, और बीबी के हुकूक शौहर के ऊपर है, और शौहर के हुकूक बीबी के ऊपर है। इसको सबने भुला दिया। लेकिन जो माँ बाप के हुकूक थे, माँ बाप ये चाहते हैं कि दुनिया में हर मौलाना, हर मुफ्ती सिर्फ और सिर्फ मेरे हुकूक के बारे में बोले बस। न बीबी के बारे हुकूक के बोले, न औलाद के हुकूक के बारे, न लड़की के हुकूक, सिर्फ और सिर्फ मेरे हुकूक के बारे में बात की जाए बस। और लड़का ये चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे हुकूक के बारे में बात हो, लड़की ये चाहती है मेरे हुकूक में हो। सब इंसान अपने अपने तरीके का इस्लाम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मेरी बातें हो बस। मुफ्ती मौलाना मेरी बातें करें कि अपने बाप के पैर दबाओ, अपने माँ के हाथ दबाओ, उनका सर दबाओ, उनको पानी पिलाओ, उनको खाना खिलाओ, उनकी खिदमत करो। तो माँ बाप कहते बस ये मेरी हो बस। औलाद के बारे में ना हमसे बोला जाए कि आपका बच्चा 7 साल का हो गया, नमाज क्यों नहीं पढ़ाते उसको? नमाज क्यों नहीं पढ़ाते उसको? 10 साल का हो गया, क्यों नहीं नमाज का हुक्म देते हो? बालिग हो गया, 20 साल का हो गया, क्यों निकाह नहीं कर रहे हो उसका? क्यों निकाह नहीं कर रहे हो उसका? ये बात उन्हें कड़वी लगती है। क्यों? ये औलाद के हुकूक है। बस ये मत बताओ हमको। लेकिन आज भी दुनिया के अंदर अल्लाह ताला के ऐसे नेक बंदे मौजूद हैं कि बच्चा बालिग हुआ, निकाह कर दिया, ऑप्शन ही नहीं रखा उसके बाद, बुराई की तरफ जाने का खत्म कर दिया। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, खत्म ही कर दिया। बालिग हुआ, निकाह कर दिया, टेंशन खत्म। कहाँ वो बुराई में मुंह मारेगा?
لیکن آج اس پہ کوئی بات بھی نہیں کرتا ہے کہ ہم اس پہ بات کریں. بس ہو رہا. اگر برائت میں 2-3 مہینے باقی ہوں اور لڑکی کسی غلط چیز میں پھنس جائے اور اندیشہ ہو کہ یہ گھر سے نکل جائے گی, پھر بھی ماں باپ نہیں کہیں گے اس کی برائت کرو, پھر بھی نہیں کہیں گے وہ کام کروا لو, پیسے کموا لو, لیکن یہ نہیں کہ برائت کرو اس کی, یہ نہیں کہیں گے. میرے بھائی کیا بولے اس بارے میں. لوگ کہیں گے مولانا پتہ نہیں کیا باتیں کر رہا ہے. جو بھی باتیں کر رہے ہیں وہ دن آنے والا ہے کہ تم کہو گے کہ ہاں یہ صحیح بات تھی یہ بالکل. اگر آج یہ سن لیا ہوتا تو آج ہمیں اپنا سر پٹکنا نہیں پڑتا دیوار پہ, ہم کو جھیل کھانا نہیں پڑتا, ہم کو پھانسی نہیں لگانی پڑتی, ہم کو ہاتھ نہیں پھاڑنا پڑتا اپنا بلیڈ سے, کہ آج اگر ہم نے یہ باتیں سن لی ہوتی. کیوں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو ہم بات اپنی زبان سے نکال لیں وہ 100% ٹھیک ہے. تمہیں ٹھیک لگے یا نہ لگے, ہمیں لگ رہی ہے کہ ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ ٹھیک بات ہم کہہ رہے ہیں. کہ جب تم اپنے بچوں کی فکر نہیں کرو گے, وہ بالغ ہو گئے ہیں, اب تم ان کی شادی کے بارے میں کچھ سوچ ہی نہیں. بیچارے کیا کرے گا وہ پہلے یہ ہمیں جواب دو, کیا کرے گا وہ؟ گندی فلمیں دیکھے گا, اس سے من بھر جائے گا. اب وہ سمجھے گا گندی فلمیں دیکھتے ہیں لیکن موبائل میں دیکھتے ہیں, ہم تو کچھ کر تو پاتے نہیں ہیں. اب وہ کیا کرے گا؟ ایک لڑکی کی تلاش کرے گا, وہ ڈھونڈے گا, چکر چلائے گا, اور تب جا کے اپنی خواہش اس کے ساتھ پوری کرے گا اس لڑکی کے. تو میرے بھائی یہ تو ہو گئی ماں باپ کے اوپر بات. اب ہم آتے ہیں ان لڑکوں کے اوپر جو یہ کام کرتے ہیں. پہلی بات, بہت جو تحقیق ہم نے کی ہے, جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی ہے وہی آپ کے سامنے رکھیں گے. لڑکی یہ سوچتی ہے کہ جو لڑکا ہم سے پیار محبت کی باتیں کر رہا ہے اور جو چیز ہم کو لا کے دے رہا ہے یہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے, بہت زیادہ. میرے بھائی وہ کتنی بھی محبت کر لے, کتنی بھی, وہ پھانسی لگا کے مر کیوں نہ جائے, تباہ پہ بیٹھ کیوں نہ جائے, لیکن وہ تم سے تمہارے ماں باپ سے زیادہ محبت نہیں کر سکتا ہے. تمہارے ماں باپ سے زیادہ تم سے محبت وہ کر ہی نہیں سکتا ہے. وہ کچھ بھی کر لے, وہ مر جائے, ہم تو یہ کہتے ہیں مر جائے, لیکن تمہارے ماں باپ سے زیادہ محبت تم کو نہیں دے سکتا. جب تک تم زندہ ہو کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ تمہارے لیے. صرف اور صرف وہ اپنی حرام خواہش تم سے پوری کرنا چاہتا ہے بس. اور جس دن اس نے اپنی پوری کر لی اس دن جیسے پیر کی جوتی ہوتی ہے ویسے نکال کے پھینک دیا جاتا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا, جس لڑکی کی شادی ہوئی اور اس کے شوہر نے اس کو چھوڑ دیا یا اس کے آدمی کا انتقال ہو گیا, اگر وہ عورت دوسری شادی کرنا چاہے تو اس سے شادی ہو جاتی ہے, ہو کیا جاتی ہے, لوگ کر لیتے ہیں. لیکن جو لڑکی بھاگی ہوئی ہوتی ہے اگر اس کا آدمی اس کو چھوڑ دے تو وہ کوئی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. کیوں کہ اس کو معلوم ہے کہ جب اپنے ماں باپ کی نہ ہوئی, اپنے پہلے آدمی کی نہ ہوئی تو میری کہاں سے ہوگی. اب وہ جو جس کے سنگ وہ بھاگی تھی اس کے ساتھ صرف اور صرف مجبوری میں رہتی ہے. مجبوری میں کیوں کہ وہ اپنی مرضی سے چلائے گا تم کو. تم اس کی بیوی نہیں ہو, تم سمجھتی ہم بیوی ہیں اس کی, تم صرف اور صرف اس کی نظر میں گرل فرینڈ ہو بس, اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہو تم اس کے سامنے. اور جو نکاح کر کے لاتا ہے وہ تمہاری بیوی کہلائے گی. اور جیسے وہ لڑکا کہتا ہے کہ نکاح قبول ہے, اسی ٹائم سے کھانا پینا, کپڑے, مکان, گھر, عزت, پیسہ, سب کچھ لڑکے کے اوپر ہو جاتا ہے. سب کچھ جس دن وہ یہ اپنے منہ سے کہتا ہے کہ ہمیں قبول ہے اسی دن سے سب لاگو ہوتے اس کے اوپر. لیکن جب کوئی بھاگتا یہ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اپنی خواہش پوری کرے گا. تمہیں رہنا ہے رہو, جانا ہے جاؤ, مرنا ہے مرو, اسے کوئی مطلب نہیں ہے. کیوں؟ اس کی شادی ہو جائے گی, کیوں وہ لڑکا ہے, اسے کوئی نہ کوئی, لیکن تم سے کوئی نہیں کرے گا. بس تمہارے پاس ایک راستہ ہوگا کہ اپنے آپ کو جلا کے مارو یا پھانسی لگا کے مارو بس, یا زہر کھا کے مار دو. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا تمہارے پاس. لوگ جو ہیں دنیا کے اندر وہ صرف اور صرف سامنے جو باتیں ہوتی ہیں وہ دیکھتے ہیں. لڑکی لے کے بھاگا ہے,
کہتے ریا وہ دیکھو فلا لڑکی لے کے بھاگا اور کتنے پیار محبت سے رہ رہا ہے، نہ لڑائی نہ جھگڑا، وہ تمہیں دکھ رہا ہے، اندر کیا ہو رہا وہ تمہیں کچھ نہیں معلوم ہے۔ تمہیں کیا پتا کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ جو بیوی اور میاں بیوی کی جو محبت ہوتی ہے وہ تو خاک بھی نہیں ہوتی ہے، کرنا بھی نہیں چاہتے وہ لوگ۔ کیوں؟ وہ میاں بیوی ہے، انہوں نے پیسہ خرچہ کیا ہے، وہ بہو بنا کے لائی ہیں لڑکی کو تو عزت دینے پڑتی ہے، لیکن جو بھگا کے لے جاتا ہے جو وہ کہاں سے عزت دیتا ہے؟ اس کی صرف حوث ہوتی ہے بس۔ وہ لڑکیاں سمجھتی ہے نہیں یہ تو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، یہ تو اگر ہم کہہ دیں تو یہ پتہ نہیں کیا کر لے گا میرے لیے۔ وہ کچھ نہیں کرے گا۔ وہ محبت تو تب ہوتی جب وہ تمہارے گھر پہ آتا اور تمہارے ماں باپ سے کہتا کہ ہم آپ کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، بتائیے آپ کو منظور ہے کہ نہیں، اور اپنے ماں باپ کو لے کے آتا۔ اگر لڑکا ٹھیک ہوتا، ماں باپ کہتے ہاں منظور ہے شادی کر دیں گے تو ٹھیک ہے۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ اس کے سوا دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب حوث ہے، حوث ہے، حوث ہے، حوث ہے، بس حوث کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر لڑکا جو نکلتا ہے صبح سے اپنے گھر سے، جو حوث کا پجاری بنا ہوا گھوم رہا ہے، وہ اسی فراق میں رہتا کہ ہمیں کوئی نہ کوئی مل جائے ہمیں، وہ اسی خواہش میں رہتا ہے۔ لڑکے کے سنگ نکلے گا، کوئی لڑکی جا رہی ہے راستے میں، پکڑ لیا اس کو۔ کیوں؟ وہ حوث کا پجاری بن گیا۔ وہ بس محبت تھوڑی اس کے دل میں رہے گی کسی کے لیے۔ وہ کہتا کہ جیسے ہم اپنی حوث پوری کر لیں بس، اتنا وہ حوث کا پجاری بنا ہوا۔ تو میری بہنوں، میری پیاری بہنوں، اگر غلطی ہو گئی ہے تو اللہ کے سامنے گڑ گڑا لو، معافی مانگ لو اور اپنے آپ کو اس مصیبت سے بچا لو، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جس دن تمہیں خود خوشی کرنے پر تم مجبور ہو جاؤ گی تم پھانسی لگانے پر۔ کیوں؟ کہ اب تمہیں ماں باپ بھی چھوڑ دیں گے، رشتے دار بھی چھوڑ دیں گے، بھائی بھی چھوڑ دے گا، سب لوگ تمہیں چھوڑ دیں گے۔ کیوں؟ کہ تم نے ان کی عزت کا جنازہ نکالا ہے۔ جس ماں نے تمہیں 2 سال دودھ پلایا اپنا، تم نے اس کی عزت کا جنازہ نکالا ہے۔ جس باپ نے تمہیں کندھے پہ لے کے گھوما ہے تم نے اس کی عزت کا جنازہ نکالا ہے۔ وہ کیسے تمہیں برداشت کر لے گا اپنے گھر پہ؟ تو میرے بھائی ان چیزوں سے بچو اور اپنی بہنوں کو بتاؤ دنیا میں کہ ان چیزوں سے بچ کے رہو۔ جو لڑکے ہیں وہ کوئی محبت نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ میرے بھائی جو مرد ہے وہ صرف اور صرف جتنا مرد کے بارے میں جانتا ہے اتنا عورت مرد کے بارے میں نہیں جانتی ہے، اور عورتیں جتنا عورتوں کے بارے میں جانتی ہیں، لڑکیاں جتنی لڑکیوں کے بارے میں جانتی ہیں، وہ نہ تو لڑکے کے بارے میں جان سکتی ہے اور نہ ہی مرد کے بارے میں۔ تو میرے بھائی جو لڑکا ہوتا ہے وہ صرف اور صرف لڑکے کو جانتا ہے کہ یہ کس نسل کا ہے، یہ اس لڑکے کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ یہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ جو بھی بھاگ کے شادی کی ہے، ہم قسم اٹھا کر یہ بات کہتے ہیں کہ وہ ان کی زندگی صرف اور صرف جہنم کے علاوہ کچھ نہیں بچی ہے جہنم کے علاوہ۔ کیوں؟ اب ان کو جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی نہ اللہ کو مانیں گے نہ رسول کو مانیں۔ جب ان کو معلوم ہوگا کہ میری امی بھاگ کے آئی تھی، میرے باپ بھگا کے لے گئے تھے، کیا اس کے اوپر بات بیتے گی؟ شرم آئے گی اس کو مسلمان کہتے ہوئے کہ میرے ماں باپ مسلمان ہیں، گھن محسوس ہوگی کہ بتاؤ میری امی نے بھاگ کے شادی کی تھی، میرے باپ ایک لڑکی کو بھگا کے لائے تھے۔ بتاؤ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ایپریشیٹ، محبت، خاک محبت، میری جوتی کے نیچے محبت ہی ہے۔ جو سلام کرتا ہے اسی محبت کو کہ وہ دیکھو اتنا محبت کرنے والا لڑکی کو لے کے بھاگ گیا، تو محبت کہتا، ہم تو اس کو اپنی تھوکا ہوا تھوک کے برابر بھی نہیں محبت سمجھتے ہیں۔ محبت تو تب ہوتی جب تو کہتا کہ ہم تمہارے ماں باپ سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ کی شادی کے لیے، ہم اپنے ماں باپ کو بھیجیں گے۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ کیوں؟ کہ وہ تم سے صرف اور صرف جو اپنے تعلق تم سے بنانا چاہتا ہے وہ صرف اور صرف حلال طریقے سے بنانا چاہتا ہے، جو اللہ اس کے نبی نے حکم دیا ہے، حرام طریقے سے نہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی مت بھڑکو مسلمانوں، زنا کرنا کو بہت دور ہے، اس کے قریب بھی مت بھڑکو زنا سے، کیونکہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ یہ کتنا بھی اس کو بولے کمی ہے، بہت
ختم کر دیتا ہے انسان کو، نسلیں برباد کر دیتا ہے مسلمان کی۔ جو ایک بار زنا کر لیتا ہے آنے والی اس کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور سب سے پہلے زنا کرنے والے جو سزا ملتی ہے دنیا کے اندر وہ ہے کہ اس کے چہرے سے اللہ تبارک و تعالی رونق چھین لیتا ہے اور اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ تو میرے بھائی یہ عاشقی اور عشق ہے، یہ بھوت جو جن کے دماغ پہ چڑھا ہوا ہے، پچھتاتے ہیں، پہلے تو قدم اٹھا لیتے ہیں، بعد میں روتے ہیں کہ کاش ہم نے یہ نہ کیا ہوتا۔ تو میرے بھائی اب صرف اور صرف انسان کے پاس پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں بچتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے اپنے ماں باپ کو بھی کھو دیا، اپنے بھائی بہن کو بھی کھو دیا۔ وہ بھائی بہن جو جب تک وہ گھر پہ رہی اس کے سنگ بولا چالا، کھایا پیا، لڑائی کی، جھگڑے کیے۔ کیسی گھن آتی ہے بہن سے جب خبر ملتی کسی کو میری بہن گھر سے بھاگ گئی ہے۔ سر پٹکتا ہے بھائی کہ بتاؤ اپنی بہن سے ہم کتنی محبت کرتے تھے، اس کے لیے کیا چیز لا کے اس کو کھلاتے تھے، کہ یہ لاتے تھے وہ لاتے تھے، لڑائی بھی ہوتی تھی، باتیں بھی ہوتی تھی، جھگڑے بھی ہوتے تھے، منا بھی ایک دوسرے کو تھے۔ لیکن آج اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، صرف نفرت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ تم نے وہ کام کیا ہے کہ وہ اپنا سر اٹھا کے چل بھی نہیں سکتا لوگوں کے سامنے، لوگ تانے ماریں گے یہ تو وہ لڑکا جا رہا ہے جس کی بہن بھاگ گئی تھی، یہ تو وہی ہے جس کی بہن بھاگی تھی۔ وہ اپنا سر بھی اٹھا کے نہیں چل سکتا دنیا کے اندر۔ تو میرے بھائی جب یہ کام ہوتا ہے اور ماں باپ کو یہ چیزیں سننے کو ملتی ہیں، برابر لوگ کہتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ خود خوشی کر لیتے ہیں، چلے جاتے دنیا چھوڑ کے۔ کیوں؟ وہ ایک غلطی کی وجہ سے پورا گھر تہس نہس ہو جاتا ہے، پورا خاندان بکھر جاتا ہے۔ اب لوگ کہیں کہ نہیں حافظ جی یہ صحیح بات نہیں ہے، تمہیں صحیح لگے یا نہیں لگے ہمیں اس سے کیا مطلب ہے، ہمیں جو بولنا ہم بولیں گے، تمہارے کہنے تھوڑی باتیں کرتے ہیں ہم۔ تو میرے بھائی یہ چیزیں بہت خطرناک ہیں، ان چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اور اگر ان چیزوں سے بچنا ہے تو نماز، قرآن اور روزہ، سب سے زیادہ روزہ۔ کیوں؟ روزہ شہوت کو توڑتی ہے اور انسان کو کنٹرول میں رکھتی ہے۔ تو میرے بھائی روزہ رکھو، نماز پڑھو اور برائی سے بچتے رہو۔ جب شادی کا ٹائم ہے تو شادی ہو جائے گی بس۔ لیکن اگر جو کوئی لڑکا یا لڑکی یہ قدم اٹھاتے ہیں تو میری گزارش ہے کہ اپنے آپ کو اس چیز سے بچا لو، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ تم آگ لگا کے مرو گی یا زہر کھا کے مرو گی۔ کیوں؟ اب وہ بھاگتی ہے تو لڑکے کے ساتھ رہتی ہے، تو لڑکا پھر کہتا اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا رہ سکتی ہو، نہیں رہنا ہے تو کوئی بات نہیں۔ اب وہ کہاں جائے گی؟ اسے معلوم ہے کہ اب ہم سے کوئی شادی کرے گا نہیں۔ کیوں؟ ہم بھاگے ہیں گھر سے، ہمیں کوئی گھر پہ رکھے گا بھی نہیں، مجبوری میں رہتی ہے۔ جیسے وہ رکھے گا، سوکھی روٹی کھلائے گا سوکھی کھانے پڑے گی، کھانا نہیں دے گا نہیں کھانا پڑے گا، مارے گا تو مار کھانے پڑے گی۔ کیوں؟ تم اس کی بیوی تھوڑی ہو، تم گرل فرینڈ کے علاوہ اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو۔ بیوی وہی بن کے آتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے اور نکاح پہ نام لکھا جاتا ہے، مہر ہوتا ہے، اور لڑکی آتی ہے دلہن بن کے لڑکے کے گھر پہ، وہ ہوتی ہے بیوی۔ اس کے حقوق ہوتے ہیں انسان کے ذمے کہ اس کو تمہیں کھلانا بھی ہے، اس کو پلانا بھی ہے، اس کو کپڑے بھی پہنانا ہے، اس کو سر ڈھانپنے کی جگہ بھی دینی ہے، اور سب کچھ اس کے ساتھ کرنا ہے۔ اس کو پیسے بھی دینا ہے، اس کو جو بھی کریم لال جو بھی وہ لگاتی عورتیں استعمال کرتی وہ تمہیں سب لا کے دینا۔ کیوں؟ تم اس کے شوہر ہو اور یہ بات تمہارے اوپر لاگو ہوتی ہے کہ سب کچھ تم کرو گے۔ لیکن جو لے کے بھاگتا اس کے اوپر کوئی بولتا ہے کہ تمہارے اوپر یہ باتیں لاگو ہیں، تم آپ اس کو کھانا کھلاؤ گے، آپ اس کو پلاؤ گے، جو اس کو اچھا لگے گا وہی کرے گا، باقی جو اچھا نہیں لگے گا وہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وہ پابند تھوڑی ہے کسی کا۔ یہاں لڑکی کے گھر والے کھڑے ہوئے، اگر نیک بھی لڑکا کچھ کہتا ہے فوراً لڑکی گھر والے آ جاتے ہیں تم ایسے کرو گے، اور ادھر لڑکی والے کچھ کہتے لڑکے والے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ دونوں کے پیچھے